الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ دو آیتیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں. بعض وظائف اور بعض اعمال یہ خزینہ ہوتے ہیں، چھپا ہوا خزانہ، اور جو لوگ تسخیر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ کیا ایسا پڑے کہ ہمیں تسخیر مل جائے، تسخیر مال کی ہے یا تسخیر جو ہے انسانوں کی ہے یا تسخیر روحانی مخلوق کی ہے یا تسخیر دنیاوی کسی منصب کی ہے، اور اس طرح مختلف قسم کی تسخیرات کے لیے لوگ مختلف اعمال پڑھتے ہیں، بلکہ جادو کی کتب، سفلی عملیات، جنتر منتر اور اس طرح کی مختلف قسم کی شرکیہ اعمال، عملیات کے نام سے اور وظائف کے نام سے لوگ تسخیر کے لیے پڑھتے ہیں. کوئی اپنی انگوٹھی پہ کندھا کرتے ہیں، کوئی اس کا لوح بنا کے ساتھ رکھتے ہیں کہ مجھے تسخیر حاصل ہو جائے، میں لوگوں کی نظروں میں معزز بن جاؤں، رزق کے دروازے مجھ پہ کھل جائے، اور اس طرح کی یعنی جو مقاصد ہے دنیاوی وہ مل جائے. عام طور پہ تسخیر کے وظائف، جس کے پاس تسخیر کا کوئی عمل ہوتا ہے وہ عامل اکثر بتاتا نہیں، عاملین حضرات اکثر بتاتے نہیں الا ماشاءاللہ، کیونکہ دل میں لالچ ہوتا ہے کہ اس کو اگر یہ عمل بتا دیا تو ساری کی ساری دنیا تو یہ سمیٹ لے گا اور لوگ اس کے پاس جائیں گے اور میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام میں دنیا آخرت کی خیر اور برکتیں ہیں. آئیے کیوں نہ آج میں آپ کو اس درس میں ایک ایسا مبارک عمل دوں جو آپ کے تسخیر کے مقصد کو پورا کرے گا، جس سے آپ کو بلا کی تسخیر حاصل ہو جائے گی، آپ مرجع الخلائق بن جائیں گے. انسان، روحانی مخلوقات اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں یہ مسخر ہو جائے گی، مگر یاد رکھیے، یقین کامل رکھے، اللہ کے کلام سے تعلق جوڑیے. دنیا کے اس معمولی زندگی کے لیے ایمان جیسی دولت کو کبھی سفلی عملیات، جادوئی عملیات کے ذریعے ضائع نہ کر دے. اپنی ابد الآباد کی زندگی کو کبھی برباد نہ کرے دنیا کی ان چند لمحات کے لیے. جو علماء حضرات عاملین کے مخالف ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ عاملین لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اللہ سے ماننے والا بنائے، اللہ کے کلام پہ ان کا یقین بنائے. غیر کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے اور ان کو غیر کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. منتر جنتر اور جتنی بھی غیر شرعی طریقے ہیں اسی پہ لگا لیتے ہیں، تو عامل اپنا بھی ایمان برباد کر دیتا ہے چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کا بھی ایمان برباد کر دیتا ہے. تو آئیے الحمدللہ آج کے درس میں
ایسا مبارک عمل جس سے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں، جس کے برکت سے آپ کو تسخیر بھی مل جائے، جس کی برکت سے لوگوں کی نظروں میں آپ معزز بھی بن جائیں، جس کی برکت سے رزق خود دروازہ کٹکھٹا کے آئے گا، اور جس کی برکت سے غرباء، فقراء، مساکین، وزراء، امراء آپ کے مسخر اور آپ ان کی نظروں میں معزز بن جائیں گے، عام لوگوں کی نظروں میں معزز بن جائیں گے۔ تو واقعی خزانہ ہے کہ نہیں؟ آج خزانہ دے رہا ہوں، الحمدللہ۔ آپ مخلوق سے کٹ کے، جنتر منتر سے کٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ آئیے سورہ آل عمران کی ان 2 مبارک آیتوں کا ورد شروع کیجیے۔ یہ ایسا عمل اور وظیفہ ہے، بہت کم آپ کو ملے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام ان مبارک آیات کو اگر ہو سکے تو 40 مرتبہ پڑھے، دونوں آیاتوں کو 40 آیات پڑھنے کے بعد پھر یا عزیزو، یا معزو، یا رزاقو، یا مسخرو، یا عزیزو، یا معزو، یا رزاقو، یا مسخرو، یا عزیزو، یا معزو، یا رزاقو، یا مسخرو، یہ 4 اسماء مبارکہ 400 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ ایسا نہیں کہ ہر اسم الگ الگ پڑھیں، آپ یہ چاروں اسماء اکٹھے پڑھ لیں، یا عزیزو، یا معزو، یا رزاقو، یا مسخر، بس یہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ اس کو اگر 40 مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے ان آیات کو، تو بے شک 11 مرتبہ پڑھا کریں۔ آپ جتنے دن اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ 7 دن کے بعد یا 11 دن کے بعد آپ اس کے اثر کو محسوس کریں گے۔ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی اس کی برکات زیادہ ہوگی، اور اگر آپ نے 4 مہینے مسلسل اس پہ مداومت کی تو ماشاءاللہ انس اور جن اور مخلوقات انشاءاللہ روحانیت بھی مسخر ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، او عمل زیادہ پسند ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ بعض لوگ پوچھتے ہم کتنے دن پڑھے، ہم نے تو 11 دن پڑھا، 21 دن پڑھا، 19 دن پڑھا، ابھی اثر نہیں ہوا۔ دیکھیے، اللہ والوں کی زبان میں ہماری زبان میں بہت فرق ہے۔ غیبت سے، گناہوں سے اور بہت سے گندی باتوں سے ہماری زبان تر رہتی ہے، اور اللہ والوں کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ ہمیشگی والا ہو، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو مگر آپ ہمیشہ رکھیے۔ بے شک 40 مرتبہ نہ پڑھے، 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتی، 11 مرتبہ پڑھے، مگر اس پہ ہمیشگی کرے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال میں سے کون سا زیادہ پسند ہے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو اس لیے ہمیشگی کے ساتھ پڑھے۔ اگر آپ تسخیر کے طالب ہے تو ہمیشگی کے ساتھ پڑھیں، کم از کم 4 ماہ تو 40 مرتبہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم کر کے 7 مرتبہ پڑھ لے، تو اس طرح یہ عمل آپ کے قابو میں رہے گا۔ اس مسخر تسخیر کی، اس مبارک عمل کی آپ سب کو اجازت ہے، اس میں کوئی بخل نہیں ہے، سب سننے والے ہیں، سب کو اجازت ہے۔ صرف خواتین جو ہے اپنے ماہواری کے ایام میں، عذر کے ایام میں نہ پڑھے، اور باقی اوقات میں، نماز کے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے حصار کی بھی ضرورت نہیں ہے،
البتہ عمل شروع کرتے ہوئے اور آخر جب اسماء مبارکہ بھی آپ نے پوری کی 400 مرتبہ، تو اول و آخر جو ہے پورے عمل سے 7 مرتبہ درود پاک ضرور کو پڑھا کرے، خوشبو کا اہتمام کرے، کوشش کرے ہمیشہ باوضو رہے، پھر اس عمل کی برکات آپ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔